السلام علیکم ناظرین، آج ایک اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے اور اصل کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو نہیں حاصل کر سکے، یا جو ہم نے اپنی منازل اپنے ذہن میں طے کی ہوتی ہیں ہم ان کو نہیں پہنچ سکے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اصل کامیابی ہے کیا اور اصل کامیابی کا معیار کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالغفار صاحب کہ جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر، آپ سنا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کامیابی اور تصور کامیابی کیا ہے اور ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے ایک بہت اہم سوال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے، تصور کامیابی کیا ہے اور ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، کامیابی کیا ہے اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اس چیز کا جاننا لازمی ہے کہ کامیابی کا تصور کیا ہے۔ بنا کامیابی کے تصور کے جانے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور کامیابی کو بھی نہیں جان سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں تصور کامیابی کو جاننا پڑے گا۔ اس وقت ہماری نسل کے اندر جو تصور کامیابی ہے، جو اس کا کنسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ سارا کا سارا وہ تصور ہے کہ جو مغرب نے ہمیں دیا یا مغربی تہذیب سے ہم تک پہنچا۔ تو مغرب کا جو تصور کامیابی ہے، جسے وہ کامیابی سمجھتے ہیں، وہ دو طرح کے طبقہ ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تصور کامیابی صرف اور صرف مادیت ہے، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہے، اس کے پاس ہر قسم کی فراوانی ہے، عیاشی ہے، تو وہ کیا ہے، کامیاب ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف مال و دولت نہیں، صرف مادیت نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیا کیا اور آپ نے اس کو کیا کچھ دیا۔ تو یہ دو طرح کے طبقات ہیں۔ مغربی تہذیب، جو جدید مغربی تہذیب ہے، اس کے اندر، اس کے تناظر کے اندر یہ دو طرح کے طبقات ہمیں ملتے ہیں۔ صحیح جی اچھا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرماتے جائیں کہ کس بنیاد پر ان دو چیزوں کو وہ تصور کامیابی یا کامیابی کی بنیاد قرار دیتے ہیں؟ اچھا، اس کی یہ جو طبقات میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ دو طبقات ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ مادیت ہی کیا ہے، کامیابی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو کچھ دینا یہ کامیابی ہے۔ تو کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد ہے امپیکٹ، اثرات۔ ان کے تصور کامیابی کے اندر یہ سب سے بڑا لفظ ہے کہ آپ نے کیا اثرات مرتب کیے اپنے معاشرے کے اوپر، اپنی سوسائٹی کے اوپر، اپنی زندگی کے اندر، یعنی کہ نظر آ سکنے والی تبدیلی، یعنی کہ وہ تبدیلی کہ جو آنکھ سے دکھ سکے۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے تو پھر آپ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر آپ نے کچھ امپیکٹ اور اثرات نہیں چھوڑے، اپنے اہداف کو نہیں پہنچے، تو پھر کیا ہوا، آپ کامیاب نہیں، آپ ناکام ہیں۔ آپ ناکام ہو گئے۔ جی ہاں، یہ تو آپ نے مغربی تہذیب کے تناظر میں تصور کامیابی جو ہے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جی مگر اس کے برعکس وہ کون سا تصور کامیابی ہے کہ جو ہمیں حقیقت میں کامیاب کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ساتھ میں یہ جاننا بھی لازمی ہے۔ اب ایک چیز تو ہم جان چکے ہیں کہ مغربی تہذیب کے تناظر میں تصور کامیابی کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کے تناظر میں، دین کے تناظر کے اندر، اس کی تعلیمات کے تناظر میں تصور کامیابی کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے اول جو چیز ہے وہ ہے صدق نیت، خلوص نیت۔ آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، آپ کی نیت کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہد مسلسل، یہ دوسری چیز ہے۔ خلوص نیت اور جہد مسلسل، یہ دو چیزیں آپ کو زندگی کے اندر کامیاب کر سکتی ہیں۔ اگرچہ اس کے اثرات
آپ کی زندگی کے اندر مرتب کیوں ہی نہ ہوں۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور مزید آپ ایڈ کر لیں کہ جہد مسلسل اس امکان کے ساتھ کہ اگر میری ذات کے اندر، میرے کام کے اندر کوئی کمزوری ہوئی تو میں اس کمزوری کو دور کروں گا اگر کوئی مصلح، کوئی اصلاح کرنے والا اس کی اصلاح کرے گا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہد مسلسل آخری سانس تک۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے خلوص نیت اور دوسرا ہے جہد مسلسل آخری سانس تک، اور اس امکان کے ساتھ کہ اگر کوئی مصلح، کوئی اصلاح کرنے والا آپ کی اصلاح کرے تو آپ اس کو اپنی غلطی کو درست کر لیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے تصور کامیابی کو بیان کیا ہے، مگر آپ نے جو جہد مسلسل کی بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک عظیم کام کی خاطر جہد مسلسل کی ہے، مگر وہ اپنی زندگی میں جن اہداف کو پہنچنا چاہ رہے تھے یا جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ سوچ رکھے تھے ان کو حاصل نہیں کر پائے اور اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بھی ایک اہم آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو جہد مسلسل کرتے ہیں اور آخری سانس تک ان کی یہی ایک منزل ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس پہ وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو دیکھیے اس کے اندر ایک بنیادی وہی خرابی ہے جس کا ذکر شاید پہلے میں نے کیا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام نظر آنے والی کامیابی یا تبدیلی کو نہیں دیکھتا۔ اس کے مقابلے میں جو تصور مغربی تہذیب کا ہے، ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ نظر آ سکنے والی تبدیلی کو ہی کامیابی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی تو ایک بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں کامیابی وہ ہے کہ جو نظر آ سکے، ایسے ہی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہی کے اندر وہ آپ کو دکھ سکے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ آپ نے کام کیا اور آپ نے مسلسل جدوجہد کی آخری سانس تک۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، اگرچہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کے اثرات نہیں دیکھے۔ تو آپ نے جس طرح کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آخری سانس تک وہ جہد مسلسل کرتے ہیں، آپ اس کی مثال لے لیجئے ڈاکٹر اشار احمد رحمہ اللہ کی۔ اب انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی خلافت کے قیام کے لیے لگا دی، پوری کی پوری زندگی اسی میں ساری کی ساری زندگی انہوں نے کھپا دی، لیکن کیا ہوا؟ خلافت کا نظام قائم نہیں ہو سکا۔ تو کیا خلافت کا نظام نہیں قائم ہوا تو ہم کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر اشار رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام کے اندر تو یہی دو چیزیں ہیں تصور کامیابی، ایک خلوص نیت اور دوسرا جہد مسلسل آخری سانس تک۔ تو جی ہاں، اس نقطہ نظر کے ساتھ جو شخص بھی جہد مسلسل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھتا، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں ہمارے جو نوجوان مایوسی کا شکار ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، نوجوانوں کے لیے یہ جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ 3 چیزوں کو اپنی زندگی پر لے کے آئیں۔ سب سے اول چیز خلوص نیت، صدق نیت۔ آپ خلوص نیت اور صدق نیت کو اپنے ساتھ، اپنے دامن کے ساتھ لے لیں ہمیشہ کے لیے۔ دوسری چیز ہے جہد مسلسل آخری سانس تک۔ آپ اگر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو خلوص نیت کے ساتھ ساتھ جہد مسلسل بھی کرنی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جہد مسلسل بھی کرنی ہے، کہ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ پھر تیسری جو چیز ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ سب سے بڑی ہماری ناکامی کا ذریعہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، ابھی ہم نے کچھ جد جہد نہیں کی ہوتی خاصی،
تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اہداف کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے دامن کے ساتھ لے لیں تو پھر ہم یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کے فضل سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تصور کامیابی کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔